نعیم صاحب، آج سے 29 سال پہلے سلطان راہی قتل ہوئے. آج تک مسٹری ہے. یہ اتنے سالوں میں یہ جو مرڈر تھا ان کا، یہ سولو کیوں نہ ہو سکا؟ پاکستان کا سب سے بڑا فنکار، اس سے بڑا اداکار نہیں پیدا ہوا اس سرزمین پاک پہ. فن کا سلطان. فن کا سلطان تھا اور اپنے فن میں ید طولہ رکھتا تھا. پوری دنیا میں جانا جاتا تھا. پنجابی فلموں کو جس شخص نے رومانس سے نکال کے اور ایڈونچر میں ڈالا، اور اس انداز میں اس نے مار دھاڑ کو پروموٹ نہیں کیا. لوگ کہتے پروموٹ کیا، میں کہتا ہوں کہ اس نے لاوارث اور غریب شخص کو پروموٹ کیا طاقتور کے مقابلے میں. وہ ایک استعارہ تھا، ایسا استعارہ جس نے کمزور اور طاقتور، غریب نادار اور امیر، ان کے فرق کو واضح کیا، اور کمزور پہ جو ظلم ہوتا ہے اس کو ایک آواز دی اس نے. ایسا استعارہ تھا وہ. 1934 میں راولپنڈی میں پیدا ہوا، قیام پاکستان سے قبل. جی. اس وقت وہ ایک غریب گھر کا چشم و چراغ تھا، لیکن کسے یہ خبر تھی کہ وہ پاکستان کا صف اول کا فنکار اداکار بنے گا. 804 فلمیں کی ہیں. 804 فلمیں کی، 50 سے کم ہوں گی، 48 غالباً، جو نہیں آ سکی منظر عام پہ. لیکن بٹ صاحب آپ ریلیز نہیں ہوئی باقاعدہ، لیکن 804 فلمیں کرنے والا ایک دن میں 12 اگست کو ایک دن میں اس نے 8 فلمیں بھی کی ہیں. ایک دن میں 8. اس طرح کی کبھی کسی کو یہ شہرت نصیب نہیں ہوئی، اور نہ ہی خدا نے کسی کی قسمت میں یہ لکھا کہ وہ اتنا نامور ہوگا. لیکن ایک بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. کون سی؟ میں ان کے چاہنے والوں کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے بالخصوص یہ ایک انکشاف انگیز خبر دے رہا ہوں کہ وہ بہت مذہبی شخص تھا. اچھا. قرآن پاک کی تلاوت، وہ جو خود میں نے سنی، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آئی وٹنس ہیں. قرآن پاک کی تلاوت وہ اتنے خوش الحان انداز میں کرتا تھا کہ بہت بڑے بڑے قاری جو ہیں نا ان کی تلاوت سننے آتے تھے. میں نے خود دیکھا چائنا چوک کے نزدیک جو گھر ہے ان کا، جیو آر کے انٹرنس پہ، وہ جیو آر کا حصہ نہیں ہے لیکن اٹ از اے ویری فرسٹ کوٹھی آف جیو آر، جہاں آج کل رہائش ہے حیدر سلطان کی. آپ کے ہمسائے تھے؟ ہمارے قریب ہی، بالکل قریب رہتے، چائنا چوک کے پاس. پر صاحب وہاں وہ قرات کرتے تھے اتنی خوبصورت آواز میں. انہوں نے ایک اسٹوڈیو میں ایک مسجد بنائی. اچھا. یہ بہت کم لوگوں کو باتیں پتہ ہے. ایک مسجد بنائی ایک اسٹوڈیو میں. اس مسجد کے فراش بھی خود ہی تھے، صفحے بھی خود بچھاتے تھے، صفائی خود کرتے تھے، اذان خود دیتے تھے، مؤذن بھی وہیں تھے. ایک اور پہلو اس شخص کا یہ ریکارڈ تھا. اس نے کہا میں زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں. کبھی ہم نے ان کو فرشی نشست کے علاوہ کھانا تناول کرتے نہیں دیکھا. وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ایک محاورہ ہے نا انگلش کا، کہ وہ اس حد تک جھکاؤ تھا ان میں. لیکن اس شخص نے گنڈاسے کا لفظ متعارف کرایا، گنڈاسا متعارف کرایا، فلم میں مار دھار شروع کی. لیکن ایک بات ہے کہ وہ باقاعدہ اتنا جھکا ہوا شخص تھا کہ وہ کسی کی امداد کرتا تھا، ہمدردی کرتا تھا تو واقعتاً دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا تھا. اب قبرستان میں جانا، گورکن سے لے کے جو خیرات مانگنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں خیراتی، ان تک کی امداد کرتا تھا. کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا تھا. رات کی تاریکی میں قبرستان جاتا تھا. اس شخص کی ہلاکت کی جو مسٹری ہے، جو آپ نے سوال پوچھا، وہ ہم سب کے لیے باعث شرمندگی ہے. پاکستان میں اتنے بڑے بڑے تفتیشی افسران، نامور قسم کے کھوجی، پولیس کے بارے میں، پنجاب کی پولیس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ واقعہ ہونے سے پہلے بتا دیتے کہ یہ ہونے والا ہے. مطلب اس طرح کے لوگ. اس کے باوجود ہمیں بے حد افسوس ہے کہ 9 جنوری 1996 کو ہونے والا واقعہ آج تک ایک سوالیہ نشان ہے. ایک پر اساریت کی وہ دبیز طے چھائی ہے اس پہ
کہ آج تک پتہ نہیں لگا کہ کس نے قتل کیا, کیوں قتل ہوا, کیسے قتل ہوا. صرف 2 حرف میں 2 سطروں میں ایک بیک گراؤنڈ سمجھیں. یہ جاتے ہیں اپنے حاجی احسن نامی ڈرائیور کے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد. اچھا. 7 جنوری کو جاتے ہیں. 9 جنوری کو یہ امریکہ کا ویزا لگوانا تھا انہوں نے. بچے ان کے وہاں تھے, 2 بیٹیاں, ایک بیٹا اور اہلیہ کی بیگم, اہلیہ ان کی, سب کے ویزے لگے ہوئے تھے. وہ اپنے ویزے کی تجدید کروانے گئے تھے امریکن کونسلیٹ میں. اسلام آباد جاتے ہیں, وہاں سے واپس نکلے ہیں 8:45 پہ 8:45 بجے کھانا کھایا ہے انہوں نے. پنڈی موڑ کہتے ہیں, راولپنڈی موڑ جی ٹی روڈ تھی, موٹر وے نہیں تھی, جی ٹی روڈ سے واپس آ رہے تھے. یہ حاجی احسن جو ہے نا, حاجی محمد احسن ان کا نام ہے, یہ ڈرائیور نہیں ہے, کوئی پیڈ ڈرائیور, کوئی امپلائی ڈرائیور نہیں تھے. یہ حاجی احسن ان کے قریب ترین شخص جو گھر کے فرد کے طور پہ ڈرائیونگ کرتے تھے وہ ساتھ بیٹھ کے, لیکن وہ ان کے کو فائٹر فنکار تھے. اچھا. وحشی جٹ میں, مولا جٹ میں اور باقی فلموں میں ان کے ساتھ کبھی بندوق پکڑ کے کھڑے ہیں, کبھی گنڈاسا پکڑا ہوا ہے, کبھی چمٹا پکڑا ہوا ہے, کبھی لاچا باندھ لیا ہے اور ایک لمبا سا کرتا پہن لیا. حاجی احسن قریب ترین شخص سلطان راہی کے, ان کے ساتھ یہ وہاں سے 8:45 بجے نکلتے ہیں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ سلطان راہی صاحب خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. یہ بقول احسن کے. رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا ہے, 12:35 کا وقت تھا. یہ گجرانوالہ شہر سے بائی پاس پہ پڑ گئے. شہر کے اندر سے اگر آئیں گجرانوالہ لاہور روڈ سے تو آپ تھوڑا رش ہوتا ہے اور نہیں آنے دیتے, تو انہوں نے ڈائیورجن لگائی ہوئی ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اور آپ سیدھے جو ہے نا وہ چوک پہ آ جائیں گے, جو شہباز تکہ وغیرہ چوک ہے, وہاں آ جائیں گے آپ. تو انہوں نے گاڑی اپنی ڈال لی وہاں. احسن یہ کہتے ہیں کہ گاڑی میں نہیں چلا رہا تھا, یہ چلا رہے تھے. جب یہ پہنچتے ہیں بقول احسن کے, دروغ برگردن راوی, احسن یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بائی پاس سے وہاں ایک چنگی ہے, پاسبان چنگی کہتے ہیں اس کو, پاسبان کنڈا ہے, پاسبان چنگی ہے, پاسبان ایک ہٹ سا بنا ہوا ہے, وہاں وہ پہنچتے ہیں. یہ میں نے جگہ دیکھی ہے ساری, میں موقع پہ پہنچا تھا وہاں. یہ ساری جگہ پہ وہاں رات کو 12:35 پہ تقریباً 1 بجنے میں 20-25 تھے. یہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں یہ بقول احسن کے گاڑی کا رائٹ ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے. اچھا. پھٹ جاتا ہے, پنچر نہیں, گاڑی کا ٹائر دھماکے سے پھٹ جاتا ہے. جب دھماکے سے ٹائر پھٹتا ہے, یہ نیچے اترتے ہیں. کہا یہ گیا, جو پولیس کو بیان دیا گیا احسن کی طرف سے, کہ انہوں نے ڈگی کھولی, حاجی صاحب نے, سلطان راہی صاحب کو حاجی صاحب کہتے تھے, یہ حاجی صاحب کہتا ہے احسن, حاجی صاحب نے ڈگی کھولی, وہ دوسرا ٹائر نکال رہے ہیں. میں نے پانا نکالا, میں نیچے جھک کے اور گاڑی کو لفٹ کرنے کے لیے پانا, وہ جو جیک لگاتے, پانا اور جیک نکال کے جیک لگا رہا ہوں, وہ جا رہے ہیں. اس دوران 2 نوجوان آتے ہیں, ان چھوٹی عمر کے, مطلب 9 عمر آپ سمجھ لیں, 9 عمر بچے آتے ہیں. ان میں سے وہ بقول اس کے احسن کے, وہ ان سے ڈکیتی کی نیت سے آئے ہیں اور ان سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں. حاجی صاحب انکار کرتے ہیں, اور وہ تو 2 ایسے تھے جتنے وہ فائٹر تھے بڑے حاجی صاحب, تو دونوں کو ایک ہاتھ سے اٹھا کے اور پٹک سکتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں. وہ ایک نوجوان جو ہے نا اپنے شلوار کا نیفے میں سے ایک پسٹل نکالتا ہے, اسے بعد میں کاربین کہا گیا. اچھا. کاربین ایسا پسٹل جو دیسی ساخت کا تھا, اس کی نالی ذرا بڑی تھی اور اس میں کارتوس پڑتا ہے. کارتوس کون سا ہوتا ہے؟ جس میں چھرے ہوتے ہیں مختلف طرز کے, اور وہ دھماکہ کرتے ہیں. وہ چھیننے لگتے ہیں حاجی صاحب, اس سے سلطان راہی صاحب چھیننے لگتے ہیں. چھینا جپٹی میں ایک فائر ہو جاتا ہے. چھینا جپٹی میں فائر وہ نہیں کرتا جو ڈاکو ہے, مبینہ ڈاکو ہے, وہ یہاں سے جبڑے کے پاس سے یوں لگ کے اور دماغ سے اوپر نکل جاتا ہے, آر پار ہو جاتا ہے. وہ خون میں لت پت گر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ میں ان کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں, مجھ سے اٹھتے نہیں, بھاری ہیں. اچھا, احسن نے کوئی مزاحمت نہیں کی؟ اب دیکھیں نا, کوئی اگر جاننے والا ہو, میرا کوئی بھائی ہو, میرے باپ کی حیثیت کا ہو, اور اس پر اگر ڈکیت کوئی پڑ جائیں تو میں تو اپنی جان دے دوں گا کہ یار اس کو کچھ نہیں کرنا. تو احسن جو ساتھ ہوتا ہے ہر ٹائم, اس نے کچھ نہیں کیا. ڈاکو آئے ہوں گے, انہوں نے کوئی مکالمہ کیا ہوگا, کوئی آپس میں بات چیت ہوئی ہوگی. بٹ صاحب میں نے پہلے عرض کیا کہ احسن ان کا گھر کا فرد ہے, ایک انہیں مرشد مانتا ہے. حاجی صاحب کہتا ہے
احترام کا رشتہ ہے, قریب ترین بااعتماد ترین شخص ہے. اچھا. اس نے 13 بار باقاعدہ اس نے بیانات ریکارڈ کرائے پولیس کو, شامل تفتیش ہوا. کیا وجہ ہے؟ 13 بار اس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے حاجی صاحب کو بچانے کے لیے کوئی تگودو کی ہو. کہیں نہیں کہا اس نے. اس کے کسی بھی, میں نے ساری مثل پڑھی, کسی, اور بڑی ہیوی مثل ہے. اچھا. کوئی 550-600 صفحات اس میں لگے ہیں. کسی جگہ گجرانوالہ کی حد تک, کسی جگہ اس میں یہ نہیں پایا گیا. اس کے تضاد بیانی موجود ہے. بعض جگہوں پہ وہ آدمی بعض اوقات جو ہے نا اس طرح کے سانے سے گزرا ہو نا تو بیان بدل بھی جاتا ہے, کوئی اونچ نیچ آ جاتی ہے, کوئی زیر زبر کا فرق آ جاتا ہے. اس شخص نے کہیں نہیں کہا. کیا کہتا تھا وہ؟ یہ کہتا تھا کہ میں نے خون میں لت پت دیکھا حاجی صاحب کو اور ان کو سائڈ پہ کیا. اچھا, جب ڈکیت آئے تو اس وقت پہ احسن کیا کرتا رہا؟ احسن کہتا ہے کہ میں جیک لگا کے گاڑی کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ آئے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, اگر کوئی شخص بائک پہ آئے اس اندھیرے گپ میں, رات کے 3 پہر شروع ہو رہا ہے, اور وہ بائک پہ آئے, آپ کو آواز بھی نہ آئے, آپ ساتھ نیچے لیٹے ہو گاڑی پہ, آواز تو آئی ہوگی نا. Obviously. یہ سوال کیا 2 DSPs نے. اچھا. 2 DSPs. کیا جواب ملا؟ اس کے جواب میں اس نے کہا جی کہ جیسے ہی میں نے دیکھا, کہتا میں یہ سمجھتا تھا کہ حاجی صاحب کے جو پرستار ہیں ان کی تعداد بہت ہے, کوئی آ گیا ہوگا. اچھا. مطلب اس نے جسٹ ٹک اٹ لائٹلی, اتنی سی بات ہے. اس نے اس کو بہت غیر سنجیدہ لیا, اور وہ اس کے بعد جس کی وجہ سے وہ مشکوک ہوتا گیا نا, اس کا کردار جو ہے, اس نے آ کے ان کو حاجی صاحب کو جب گولی لگ گئی, آر پار ہو گئی, اٹھایا, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کی نبض جو ہے وہ چلنا بند ہو گئی. تو میں نے دیکھا کہ لائٹ جل رہی ہے چنگی پہ. میں بھاگ کے چنگی تک گیا اور چنگی پہ جا کے لوگوں کو کہا جی کہ میں ہوں احسن, حاجی سلطان راہی صاحب کا ساتھی, حاجی صاحب کو گولی لگ گئی ہے. اچھا. لوگ بھاگے آئے. اتنی دیر میں پولیس بھی آ گئی, فائر کی آواز لگی ہوگی, چلے ہوں گے, وہ بھی آ گئی. خون پڑا تھا گاڑی کے رائٹ سائڈ پہ. اچھا. وہ کہتے ڈرائیونگ ادھر پڑے تھا خون, اور وہ وہاں سے وہ لوگ بھاگ چکے تھے. اچھا, احسن کا ایک بیان اخبار میں ہے جو میں نے پڑھا, میرے سامنے ہے. اس میں احسن کہتا ہے, اپنا تو بتا رہا تھا کہ میں 25 سال سے ان کے ساتھ ہوں اور بہت قریب میرے لیے والد کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اس دن گاڑیوں کو ہاتھ دیتا رہا, کوئی گاڑی نہیں رکی. اس کے بعد پھر یہ ہوا, اور اس نے کہا کہ یہ دن بہت منحوس تھا میرے لیے. بٹ صاحب یہ بات ٹھیک ہے, بائی پاس پہ رات کے 3 پہر کسی شخص نے گاڑی کی بریک نہیں لگانی تھی. یہ انتہائی احمقانہ حرکت ہے. وہاں ڈکیتی چوری ہوتی رہتی ہے, شارع عام پہ لوگ لٹتے ہیں, تو کوئی شخص رات کے آخری پہر گاڑی روک کے, آپ دیکھیں جنوری کا ماہ, آج کل دھند ہے نا, موسم سرد ہے, سردی کی رات میں اتنے آخری پہر کس طرح ممکن ہے کہ جی گاڑی کو رکے. یہ احسن کا یہ کہنا تھا کہ یہ بے حسی ہے ہماری قوم کی, عوام کی, کہ کسی نے امداد کے لیے گاڑی نہیں روکی. اچھا, سلطان راہی صاحب کیا موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے یا زخمی ہوئے اور اس کے موقع پہ ہی دم توڑ گئے؟ ان کے دماغ کے آر پار ہو گئے وہ چھرے اور وہ سارے, اور خون بہہ گیا. اس میں بٹ سب سے اہم بات جو ہے نا, یہ کردار مشکوک ہوتا گیا احسن کا. احسن 40 روز تک پولیس کے زیر تفتیش رہا, گجرانوالے پولیس کے. 40 روز تک پورا چلا کاٹا, آپ سمجھیں کہ اسے چلا کاٹا. 40 روز تک گجرانوالہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ, گجرانوالہ لوکل تھانہ, گجرانوالہ کے بڑے بڑے تفتیشی, ایس پی, DIG گجرانوالہ, IG پنجاب پولیس تک, سارے لوگ اس تفتیش میں شامل رہے. کیوں؟ ایک تو وہ قداور شخصیت تھی, پاکستان کا سب سے بڑا فنکار تھا. دوسرا پبلک پریشر بہت تھا, متاثرہ خاندان کا پریشر تھا کہ تفتیش کریں. تو ہر شخص نے تفتیش کی. اس واقعے کے فوری بعد, ابھی دن نہیں چڑھا تھا, نماز فجر سے پہلے گجرانوالہ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ہزارہا لوگ جمع ہو گئے. وہاں اتنا رش تھا, اخبارات میں خبر بھی نکل گئی. 10 اور 11 کے درمیانی شب ہے. وہ وہاں رہے اس وقت تک نا, جب تک پوسٹ مارٹم ہوا. اس وقت تک ہزارہا لوگ ہسپتال میں, مورچری میں, پھر پولیس اسٹیشن پہ
2 دن تک جب تک یہ معاملہ وہاں رہا، 9 کی شب گئے، 11 کی شب تک، جب تک یہ وہاں سرد خانے میں لاش بھی رکھی وہاں لوگوں کا رش رہا. اس پریشر میں پولیس نے تفتیش کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ پولیس کی ابتدائی طور پہ جو تفتیش ہے وہ ایک نااہلی کا شاخسانہ ہے.